بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہیں، یہ میرے دو دوستوں کے خیالات ہیں۔ ایک سے تو غائبانہ ملاقات ہی ہے، ان کا نام میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک اخبار میں کچھ لکھا ہے، بڑی اہم بات لکھی، بڑی چونکا دینے والی، بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ۔ اور ایک میرے دوست ہیں طارق پیرزادہ صاحب، انہوں نے کچھ نکات لکھ کے بھیجے ہیں۔ اب آپ ان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن مجھے تو یہ قابل غور محسوس ہوئے۔ انہوں نے لکھا ہے پہلگام واقعے نے کس تیزی اور گہرائی سے دنیا کو بدل ڈالا ہے۔ جیسا کہ اگلے ہی روز عرض کیا تھا، یہ کسی مقامی کشمیری گروپ کا اقدام تھا، یہ جملہ میرا ہے۔ پاکستان نے غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن نخوت کے ساتھ نریندر مودی ٹولے نے مسترد کر دی۔ 2 مراحل میں چند گھنٹوں کی جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ نے کتنا کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ مارکا بھارت کو کئی سال پیچھے لے گیا ہے۔ جنوبی ایشیا پر بالادستی کا خواب تحلیل ہوا۔ پاکستان اور انڈیا میں روایتی جنگ کا عدم توازن ختم ہو چکا، بلکہ پاکستان کو برتری حاصل ہے۔ دونوں ملکوں کے لیے ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ خوف کے توازن کی وجہ سے پاکستان اب بہتر پوزیشن میں ہے۔ 2020 میں جسے مودی نے دھمکی دی تھی کہ 2025 میں وہ بھارتی عوام کو کشمیر کا تحفہ دے گا، تحفہ تو رہا ایک طرف۔ مودی صاحب اب اپنی خیر بنائیں، لیکن بقرعید کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ نریندر مودی اور امیت شاہ کی احمقانہ مہم جوئی سے کشمیر اب ایک بار پھر عالمی مسئلہ ہے۔ پرجوش مگر احمقانہ حد تک بے خبر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 1500 برس پرانے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا پول بھی کھل گیا، دھڑا دھڑ اس کے ڈرون گرے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کی سیاست پر اس کے اثرات ہوں گے۔ غزہ بآسانی سے خالی نہیں ہوگا۔ اغلباً یہ کہ امریکہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ چین اب مسلمہ طور پر امریکہ کا ہمسر ہے، اس کے مقابلے کی عالمی قوت۔ مغربی اسلحے کی برتری کا بھرم ٹوٹ گیا۔ چین اب ایک ہم پلہ طاقت ہے، چینی ٹیکنالوجی کی برتری ثابت ہو گئی۔ چھوٹی سی جنگ نے چین کے بارے میں دنیا کے تحفظات اور اندیشے اور اندازے سب بدل ڈالے ہیں۔ تائیوان پر امریکہ کو اب پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق 2017 تک چین اگر تائیوان پر قبضہ کرنا چاہے تو 5 ممکنہ امکانات ہیں، 5 سینیریوز ہیں۔ 5 میں چینی برتری یقینی دکھائی دیتی ہے۔ تائیوان کمزور پڑ گیا اور اس کا پشت بنا امریکہ بھی۔ دنیا اب واقعی یونی پولر سے بائی پولر ہو گئی، یک قطبی سے 2 قطبی ہو گئی۔ بلکہ اگر روس کو شمار کر لیں چین کے ساتھ، اور وہ بہت قریبی حلیف ہیں، دونوں کا ایک دوسرے پہ مکمل انحصار ہے، تو چین کو برتری حاصل ہوگی۔ پاک چین دوستی اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی۔ ٹھیک وقت پہ چینیوں نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا اس کا ادراک کرتے ہیں، اور مغرب کے لیے سجدہ ریزی کی جو سجدے ہماری جبینوں میں تڑپتے رہتے ہیں، اس سے کب، کیسے اور کتنی نجات حاصل کرتے ہیں۔ بھارتی چینلوں پر نمودار ہونے والے چینی مبصروں نے کہا، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ یہ بیان نہیں ہے، یہ انتباہ ہے، اور اس انتباہ پر پوری طرح عمل کیا گیا ہے۔ کیوں نہیں؟ چین بھارت کو اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کی سرحد پہ آ کے بیٹھ جائے اور پاکستان کے ساتھ 1 کلومیٹر پر پھیلی سرحد کو بند کر ڈالے؟ پاک چین سرحد کو بند کر ڈالے۔ 700 افراد کا دہشت گردوں کا ایک دستہ اس نے بنایا تو تھا، مگر خدا جانے وہ کہاں گم ہو گیا ہے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ باجوہ ڈاکٹرائن دفن ہو گئی۔ چین پر پاکستان کا انحصار اب زیادہ ہوتا جائے گا۔
80% اسلحہ وہیں سے آتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بیجنگ کی نفسیاتی اور عملی پشت پناہی کی اہمیت ہے۔ جنگ سے پہلے پوری دنیا مودی کے ساتھ کھڑی محسوس ہوتی تھی، اب نہیں۔ جب کوئی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پوری دنیا اس کا اکرام کرتی ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں جب انہیں پہلی دفعہ مدعو کیا، علی گڑھ یونیورسٹی تو گڑھ تھی کانگریس کا، تو انہوں نے کہا تھا جب آدمی کے دن پھرتے ہیں تو اس کے امیر رشتہ دار اسے یاد کرنے لگتے ہیں۔ اب امریکہ ہندوستان کو چین کے مقابل کھڑا کرنے کا امریکہ ہندوستان کو چین کے خلاف کھڑا کرنے کا خواب دیکھتا رہا، شاید اب بھی دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اب اسے نظر ثانی کرے۔ ہندوستان تو ایک کھوٹا سکہ ثابت ہوا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اب اس خطے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، لیکن اس کا انحصار ہم پر ہے۔ یہ جو مزاجوں میں، طبائع میں، افتاد طبع میں اتنی گہری غلامی ہے، وہ برطانیہ کا شکریہ ادا کرتا رہے کل شہباز شریف صاحب۔ امریکہ کا تو خیر ادا کرنا ہی تھا، لیکن امریکیوں سے درخواست انڈیا نے کی تھی، پاکستان نے نہیں کی تھی۔ وہ تو لا تعلق رہنا چاہتے تھے، اور جے ڈی وینس سے نائب صدر کو تو انہوں نے بتا دیا تھا بھارتیوں نے کہ ہم حملہ کریں گے، اور یہ کہا تھا ان کے وزیر دفاع نے کہ ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے، نصیحت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے امریکی نائب صدر نے اشارہ دیا تھا کہ پاکستان اس کو گوارا کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک دفعہ میں پہلی دفعہ حرم پاک گیا عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ جو میزبان تھا عجیب و غریب گنوار سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ کوئی مجھے مخاطب کر کے کہا کہ کچھ دیر میں کھانا آئے گا، اس میں ہلکی سی سمیل آ رہی ہوگی، تو وہ آپ گوارا کیجیے گا۔ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، مجھے کتے نے کاٹا ہے کہ میں اس کو گوارا کروں گا۔ میں ساتھ فوراً اٹھ کر بیکری پر گیا، وہاں سے کچھ خرید کے لایا۔ وہ بھائی گوارا کیسے کرے گا؟ یعنی پاکستان کو وہ کہ تذلیل کریں گے، توہین کریں گے، پاکستان کو یہ جتلائیں گے کہ ہمارے انگوٹھے کے نیچے پنجابی محاورے کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا، اور پاکستان یہ گوارا کرے گا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں، سارا انحصار اس پر ہے کہ ہمارا انداز فکر کیا ہے۔ کوئی 10 برس سے مشاہد حسین صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اور لوگ بھی بتا رہے تھے ہمارا مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی 40 برس سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ مستقبل ایشیا کا ہے۔ چین ہے، جاپان ہے، خود انڈیا کی بہت بڑی معیشت ہے، یہ الگ بات ہے کہ حماقت پہ ہر وقت تلے رہتے ہیں، تقسیم کر دیا۔ وہ اب بھارتی مبصر کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ پراوین سوامی، کہ اس آدمی نے کیا فیصلے کیے، اور اس نے کہا، اور وہ سب بر صغیر کا سب سے معتبر مبصر ہے، بہت گہرائی میں دفاعی معاملات کو سمجھ، بارہا اس نے کہا میں نے انہیں سمجھایا، بارہا سمجھایا کہ یہ ایک فرنٹ کی جنگ نہیں ہے، یہ 2 فرنٹس کی جنگ ہے۔ چین کو اب موو کرنا تھا، اور چینیوں نے موو تو اگرچہ نہیں کیا، لیکن ٹیکنالوجی تو دی۔ جو میزائل جن سے وہ اپنا گرائے گئے، پاکستانی پائلٹوں کی مہارت بھی اس میں ظاہر ہے، بنیادی وجہ ہے، لیکن وہ میزائل تو چینی تھے، اور کس تیزی کے ساتھ وہ فراہم کیے گئے۔ اور وہ جو چینی کمپنی ہے جو یہ طیارے بناتی ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، 40% اس کے شیئرز کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور فرانسیسی رافیل طیارے بنانے والی کمپنی کے شیئرز کی قیمت گر رہی ہے۔ پہلے خبر آئی 4%، پھر آئی 6%، اور بھی گر سکتی ہے۔ اب وہ طیارہ جیسا بھی ہے، ہو سکتا ہے اچھا ہی ہو، لیکن وہ بھارتی پائلٹ کا تھا۔ ابھی نندن کو نہیں دیکھا تھا، ابھی اور لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ لوگ جو پاکستانی پائلٹ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ ایک خبر ہے جناب شہباز رانا صاحب کی، بڑی چونکا دینے والی خبر ہے کہ سی پیک کی توسیع کے لیے ہفتے کے روز کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کا ایک سیف فریقی اجلاس ہوا۔ یہ خبر اور کہیں میں نے نہیں دیکھی۔ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ افغانستان، پاکستان
فیصلہ یہ ہوا کہ افغانستان میں بھارتی کردار محدود کر دیا جائے گا۔ بند کمرے کے اجلاس میں افغانستان کے وزیر خارجہ امر خان متقی، چین کے خصوصی نمائندے لوئی ساؤ یانگ اور پاکستان کے خصوصی سفیر محمد صادق شریک تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے محمد صادق سفیر بھی رہے ہیں وہاں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خاموشی کے ساتھ افغانستان نے اس بات پر اتفاق کر لیا پہلگام کے واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ کہ بھارتی کلب سے دور رہا جائے گا۔ اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے افغانستان کہ بھارتی کلب سے وہ دور رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا بدل گئی۔ یہ وہ دنیا ہی نہیں ہے جو چند دن پہلے تھی۔ خاموشی سے منعقد ہونے والے کئی اجلاسوں کے بعد فیصلہ ہوا کہ افغان طالبان کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کی چھٹی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ وہ کریں گے میزبانی۔ ابھی کل تک صورتحال کیا تھی؟ یہ ہوتی ہے فتح کے نتائج جو ہیں وہ فتح کیا کہتے ہیں، 100 باپ ہوتے ہیں، لیکن 100 حلیف تو ہو ہی سکتے ہیں، اگر باپ نہیں ہو سکتے تو وہ تو خیر محاورہ ہے۔ پہلی بار یہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوگا۔ چین اور پاکستان نے افغانستان کے ساتھ زیادہ قریبی سیاسی اور اقتصادی تعاون کا وعدہ بھی کیا تاکہ مغربی ممالک کو وسطی ایشیا سے دور رکھا جائے۔ اصل میں تو امریکہ کو ہی دور رکھنا مقصود ہے، یورپی یونین بھی شامل ہے۔ لطیفہ ویسے یہ کمال کا ہے کہ 50 کروڑ یورپی، 30 کروڑ امریکیوں کے مرہون منت ہیں 30 کروڑ کی آبادی کے روس کے خلاف، اور اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، 2 ارب مسلمان، 2 ارب نہیں تو 2.25 ارب تو ہوں گے مسلمان، 70 لاکھ یہودیوں کے مقابلے میں امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے، شہباز رانا صاحب کہتے ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ چین سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے افغانستان کی مدد کرے گا، اور چین بہتر پوزیشن میں ہے، وہ کیا مدد کر سکتا ہے؟ امریکہ پہ تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ $2 ٹریلین تو ہر سال انہیں بجٹ کے لیے چاہیے، اور جیفری سیج جو سب سے اچھے اس وقت مبصر سمجھے جاتے ہیں، ون آف دی بیسٹ ایٹ لیسٹ، وہ کہتے ہیں قرض ادا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ابھی تازہ خبر آج کی ہے کہ تنزانیہ نے ڈالر میں لین دین بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 10 ملک یہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ چین، حتیٰ کہ سعودی عرب جو ہے وہ ڈالر میں لین دین نہیں کر رہا چین کے ساتھ، تو ڈالر اگر خطرے میں راتوں رات تو نہیں ہوگا، تو ڈالر کیا، اگر ڈالر پہ معیشت منحصر نہیں ہے دنیا کی، تو امریکہ کہاں گیا امریکہ؟ ہوگی، تاریخ یہی ہے، انسان کی تاریخ یہ، اگر تاریخ کو خاص نقطہ نظر سے پڑھیں تو یہ سپر پاورز کا قبرستان ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ایک طاقت ابھرتی ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی سمجھے کہ مجھے صدر منتخب نہیں کیا گیا، مجھے خدا منتخب کیا گیا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ کرو نا، گرین لینڈ پہ حملہ کرو، کینیڈا کو صوبہ بناؤ، چین پہ 40% ٹیرف لگاؤ، چین کا نقصان تو کم ہوگا، ان کا زیادہ ہوگا، اور فتح یہی ہوتی ہے، 2 حریف ہیں، ایک کا نقصان کم ہو، ایک کا زیادہ ہو، اور چین تو اس کو میک اپ کر لے گا، وہ تو بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، تو وہ ٹف ہیں۔ امریکیوں کی تو 6 نسلیں تمبل میں گزر چکی ہیں، وہ جنگ ان سے جیتی کون سی ہے؟ ویتنام میں جیتی ہے، لاؤس میں جیتی ہے، کمبوڈیا میں جیتی ہے، لیٹن امریکہ میں سازشیں میں کامیاب ہوا ہے، عراق میں جیتی ہے، افغانستان، کون سی جنگ انہوں نے جیتی ہے؟ کبھی امریکی سپاہی لڑ نہیں سکتا۔ پاکستان اور چین کے نمائندوں نے افغانستان کے وزیر تجارت عزیزی کے ساتھ الگ سے ملاقات کی۔ پاکستان کے خصوصی نمائندے نے اس ملاقات کو محمد صادق صاحب نے یعنی تعمیری قرار دیا، جو تجارتی اور اقتصادی مراسم کو مضبوط کر دے گی۔ تینوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ وہ 2013 میں افغانستان کی سیفری کی ملاقات کے مقاصد کو آگے بڑھائیں گے۔ اسلام آباد میں ہوئی تھی یہ ملاقات، خاص طور پر سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کے لیے۔
یہ جو واخان کی پٹی ہے اس کے ذریعے وہ چترال کے ساتھ ہے بھائی، 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تاجکستان کے ساتھ اور باقی روسی ریاستوں کے ساتھ. تو یہ روس سے جڑ جائے گا جا کے ساری، یہ ساتھ کے ساتھ نہیں، کرغزستان، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ آذربائیجان بھی. تینوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ وہ 2030 کی 6 فریقی میٹنگ کے مقاصد کو آگے بڑھائیں گے. پاکستانی نمائندہ اس مشن کے ساتھ افغانستان پہنچا تھا کہ چینی پہل کاری کے بل پر، انیشیٹو کے بل پر خطے کے ممالک میں تعاون بڑھایا جائے اور افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کا قصہ پاک کر دیا جائے. ایک ڈیولپمنٹ اپنی جگہ اتنی بڑی ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے اس کا بہت کچھ انحصار ہم پہ بھی ہے. یہ بابو جو بیٹھے ہیں، اور یہ لیڈر کون ہے؟ شہباز شریف لیڈر ہے، نواز شریف لیڈر ہے، زرداری لیڈر، یہ لیڈر ہیں. لیڈر ہی تھا، اسے آپ نے جیل میں بند رکھا، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. ایکس پر اپنے ایک پیغام میں محمد صادق نے نوٹ کیا کہ 6 فریقی ملاقات میں تینوں ملکوں کے خیالات میں اتفاق رائے بڑھا، قومی سلامتی کے لیے، اقتصادی تعاون کے لیے اور خطے میں استحکام لانے کے لیے. بڑا واقعہ یہ ہوا ہے، وہ بڑے بڑے اشتہارات چھپ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو، یہ پتہ نہیں کون لوگ مسلط ہو گئے اس ملک پہ. ایک پل بنتا ہے 2 ارب روپے کا، 20 کروڑ روپے کے اشتہارات جاری کرتے. وہ پل سامنے ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، ٹی وی پہ اس کی خبریں چل رہی ہیں، لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں. بھائی پاکستان کی فتح کا جشن تو سارے پاکستان نے منایا، ساری دنیا نے منایا. اگر یہ ذرا سا توقف آپ گوارا کر سکیں تو میں ایک عرب شہری کا تبصرہ آپ کو سناتا ہوں. اس پہ چلیے وہ کچھ دیر میں سنا دوں گا، مجھے ایک اور پروگرام کرنا کچھ دیر کے بعد. کہ کیسا جشن برپا ہے عالم اسلام میں. ایٹمی ہم نے جب دھماکہ کیا تھا تب بھی ایسا ہی جشن ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد بزدلی کو ہم نے اپنا شعار کیا. اس کے بعد ہمارے یہاں باجوے آئے اور پتہ نہیں کون کون ہے، اس کماش کے لوگ آئے ہیں جی. اور ان سب کا تقرر کس نے کیا؟ مرد آہن اس کو کہا. ایک کتاب لکھی ہے ہمارے دوست نے، مرد آہن نواز شریف. لوہا بیچنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مرد آہن ہے، سیمنٹ اور سریے سے بڑی دلچسپی ہے ان کو. تو جناب والا وہ اب یہ تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا قصہ پاک ہوا، اب بس فوج کی پاپولیرٹی ہے اور اس کے نتیجے میں حکومت کی پاپولیرٹی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شیخ چلی کے سر پہ جو انڈوں کی ٹوکری رکھی تھی اس سے اس نے مروئی خانہ بنا لیا تھا، شادی کر لی تھی، محلات تعمیر کر لیے تھے، ٹھوکر کھائی اور انڈے گر پڑے. عمران خان کو کیسے تحلیل کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان کا ایک ہی حل ہے، وہ اب ناممکن ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے. وہ تو وزیرآباد والے واقعے کے بعد اب وہ تو نہیں ہو سکتا. اندیشے تو رہتے ہیں، اندیشے پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی، تجزیہ کیا جاتا ہے. عمران خان کیسے ان پاپولر ہو گیا؟ عمران خان نے تو اس ساری کارروائی کی ڈٹ کر حمایت کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے حمایت کی. بھائی 70% لوگ تو اسی کے ہیں. تو جشن میں جو لوگ شریک ہوئے تو اس میں اس 70% کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے تناسب زیادہ تھا. وہ کیسے ناکام ہو گیا؟ اور مریم نواز کیسے لیڈر بن جائیں گی؟ شہباز شریف جو تقریر نہ کر سکے، لکھوا بھی نہ سکے اور لکھی ہوئی پڑھ بھی نہ سکے. مریم نواز جو ہیں ان کا مسئلہ تشہیر ہے اور وہ بچگانہ خواب دیکھتی ہیں. فاسٹ ٹرین، بلٹ ٹرین اندازہ لگائیے. ابھی ہم اس کو بھگت رہے ہیں، لاہور کی میٹرو ٹرین کو. ابھی ایک بلٹ ٹرین بنے گی. 3 راستے اسلام آباد لاہور کے درمیان 2 موجود ہیں، تیسرا بن رہا ہے، اور بلٹ ٹرین چلائیں گی. یہ لیڈرشپ ہے جس کو قوم قبول کرے گی. او بھائی یہ عارضی چیز ہوتی ہے، یعنی ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات اور فخر کی بات، لیکن یہ عارضی چیز ہوتی ہے. ابھی جلوس نکلنا شروع ہو گئے ہیں. میرے پاس وقت ہوتا تو میں وہ کلپ کا آپ کو چلا کے دکھاتا، لیکن مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے اور جلدی سے میں نے یہ کام کیا.
لیڈر عمران خان ہے، یہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے، لوگ یہ فیصلہ دے چکے ہیں، الیکشن وہ جیت چکا ہے، اور ان کے تو 1/3 ووٹ بھی نہیں اس کے مقابلے میں ایز اے ہول، 1/3 بھی نہیں، اور پیپلز پارٹی کی فتح بھی جعلی ہے۔ بلوچستان میں پشتون بیلٹ کی 8 میں سے 4 سیٹیں جیتی ہیں ایسی دھاندلی کے باوجود، اور سالار خان کاکڑ نے لیے کتنے ووٹ؟ 34,000 ووٹ، اور جس آدمی کی فتح کا اعلان کیا گیا اس نے کتنے لیے؟ 3700 ووٹ۔ یہ فارم 45 لاتے کیوں نہیں؟ عجیب بات ہے، یہ دم کا ہاتھی بناتے ہیں اور پر کا باز بناتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال ہے، خواہشات کو خبر بنایا جا سکتا ہے، لیکن خبر بن تو نہیں سکتی۔ جب اس نے اپنی کتاب لکھی، اللہ ان کے معاف کرے، جوش ملی آبادی نے، تو اس میں اپنے معشوقوں کے اتنے قصے لکھے اور اپنی اس قدر مدح کی، اس پہ افتخار عارف نے کہا ہی واز اے ینگ مین۔ ظاہر ہے یہ تو کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے 1971-72 کی، یادوں کی بارات۔ تو اس پہ وہ افتخار عارف نے کہا کچھ لوگ خواہش کو خبر بناتے ہیں، وہ خواہشات ہی ہیں، سارے جھوٹے قصے ہیں، لفاظی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ سید ابوالعلا مودودی کے اور ابوالخیر کے جو استاد تھے عبدالسلام نیازی صاحب، ان کے پاس چلے گئے جوش ملی آبادی صاحب، اہل علم ان کے پاس جاتے تھے، ان کے علم کا بڑا شہرہ تھا، اور بہت سے لوگ جاتے تھے، ابوالکلام آزاد بھی، نہرو بھی گئے ان کے پاس، وہ تو کبھی کسی وقت عرض کروں گا ان کے بارے میں۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کی، وہ ان کی باتوں کو کیا اہمیت دیتے؟ وہ ایک عظیم عالم تھے، اور پنڈت صاحب، پنڈت جواہر لال نہرو ان سے ملنے کے لیے گئے، ایک عربی کا مخطوطہ تھا، ابوالکلام نے کہا ایک ہی آدمی ہے جو اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے۔ گئے، انہوں نے کھڑکی میں سے ہاتھ لایا دوسری منزل کے، پنڈت جی پھر کبھی۔ وہ اپنا ایک خاص انداز کے آدمی تھے، درگاہوں پہ جاتے تھے، قوالی سنتے تھے، اپنے علم کی سرمستی میں رہتے تھے، اور نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، وہ عطر بنا کے بیچتے تھے۔ تو جوش ملی آبادی نے کہا میری شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنے آپ کو شاعر انقلاب کہتے تھے۔ جیسے نہیں پاکستان میں یہ 2-3 آدمی جو خود کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ شیخ الاسلام ایک ہی تھے، اللہ کے آخری رسول، کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے۔ یہ لفظ بے معنی ہے، مغلوں نے ایجاد کیا تھا، ایک مولوی کو رکھ چھوڑتے تھے اپنی پسند کا، اس کو شیخ الاسلام کہتے۔ تو شاہوں کا بڑا اپنے بارے میں گمان تھا، وہ ان کے آخری دنوں کے بعد اللہ مجھے معاف کرے کی تو میں نے گستاخی کی بات، مجھے لاہور پریس کلب میں کسی نے پوچھا اچھا جوش کو تو آپ مانتے ہوں گے؟ میں نے کہا پاگل ہو کے مرے گا اور 6 مہینے میں بلا دیا جائے گا، اور یہی ہوا بالکل۔ بولے کنٹینٹ تو کوئی تھا ہی نہیں، لفظ ہی لفظ تھے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میری شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ کونے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کونے میں تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا غور سے دیکھو کونے میں کیا ہے؟ اس نے کہا سنڈاس ہے۔ انہوں نے کہا یہی آپ کی شاعری ہے۔ اب اس لفظ کا مطلب کسی سے پوچھ لیجیے گا، ظاہر ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اشارتاً بتانی پڑتی ہیں، ویسے تو یہ اشارہ نہیں ہے، واضح لفظ ہے، لیکن بعض لفظ متروک ہو چکے ہیں۔ اب تو ہم بازاری زبان لکھتے ہیں، بازاری زبان بولتے ہیں، انگریزی کے لفظ ٹھونس دیتے ہیں، پنجابی کے ٹھونس دیتے ہیں، کوئی بھی یہ تو ہم بھول گئے کہ جس قوم کی اپنی زبان نہیں ہوتی اس کا اپنا کلچر نہیں ہوتا، اور جس کا اپنا کلچر نہیں ہوتا وہ قوم ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ بس ابھی تو جلدی میں یہی گزارشات ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔